دین کے پیروکار نہیں بنیں گے, ہم ملت ابراہیم کے پیروکار بنیں گے. ملت ابراہیم تمہارا بھی نہیں ہے, اصل میں ملت ابراہیم سے تو خود جڑے ہوئے. ابراہیم تو ان کی خود کی ایک کارنر ہے, بڑی پائنیئر ہے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام. تو بھائی تم ہمیں کہاں پھرا رہے ہو, تم خود اپنے دین پر آ جاؤ. تو یہ کب ہم بات کریں گے, ہمیں تو علم ہی نہیں ہے, الٹا وہ ہمیں پھرانے. ان کا پریشر ہے ہم پر, ہم ان پریشر ہیں, ہم انڈر پریشر چل رہے ہیں. وہ تو ان کے اوپر تو کوئی پریشر ہی نہیں, تو فری ہے. سوچیں, یعنی یہ آج مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھرائیں, ہم لوگوں کے لیے احساس ہے, ہمدردی رکھیں کہ نہیں ان کو بھی سیدھے راستے پر اللہ ہدایت دے, اور میں اور آپ بھی سیدھے راستے پہ چلیں. اس کے بعد فرماتے ہیں 101 میں, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور کیسے تم کفر کرتے ہو, وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, تم میں اس کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور جس نے اللہ کو تھام لیا, فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو ضرور ہدایت پا گیا وہ سیدھے راستے کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں, تم لوگ کیوں کفر کر رہے ہو, کیسے کفر کرتے ہو؟ جیسے ہم نے کل پڑھا, اللہ کیسے ہدایت دے تم کو, تم ایمان لا چکے ہو. مسلمانوں تم کو اب اللہ کس طرح ہدایت دیں گے؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب مسلمان جو بھی ہے, تم لوگوں کو اللہ, تم کیسے کفر کرتے ہو؟ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہے, تم میں اس کا رسول موجود ہے, میں اور آپ کے پاس بالکل محفوظ کتاب موجود ہے, تم میں رسول موجود ہے. رسول نے کیا لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, ان کے سامنے رسول موجود ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہر دھرمی کی جو ہے, ہر دھرم بندے کے لیے کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ وہ سیدھا ہو. رسول موجود ہے, اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں, اور پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. اب کیسے تمہیں ایمان پہ لایا جائے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اور جو اللہ کو پکڑ لے, لیکن جو اللہ کو پکڑ لے تو یقیناً اس کا وہ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گئے. تو میں اور آپ کو ہدایت کے اوپر چلنا ہے, چھوڑیں جو بندہ جو کرے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں اور آپ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اچھا کوئی بات نہیں, تم کفر نہیں کرو. اگر سارے کفر کریں, تم کفر نہیں کرو. جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, اللہ اس سب کو ایک کٹہرے میں نہیں کھڑے کر دے, اس کی تو ہدایت ہو گئی. اور وہ ہدایت کیا ہے, وہ آیات بینات, وہ مقام ابراہیم, وہ ہدایت. اور وہاں سے قرآن وہ ہدایت کی جگہ بن گئی اللہ نے, اور قرآن کو ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا. لے لو اب اس سے ہدایت کی تمہارے پاس موجود ہے, اللہ کی آیت تلاوت کی تو جا رہی, ہدایت سب کے لیے اوپن. آج کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں مل سکتی, یہ مجھے اللہ ہدایت دے دے؟ ہدایت تو اس کے پاس موجود ہے. جہد کرنے کی ضرورت ہے, جو اللہ کہتے ہیں, جس پہ وعدہ کرتے ہیں ہم اور ہدایت میں بڑھائیں. جہد کرو, محنت کرو, اسٹرگل کرو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب میں آگے ایک آیت پڑھ رہی تھی, سورہ شورا 42 سورہ جو ہے, تو بڑی اچھی لگتی ہے وہ بات, جب ہمارا دل چاہتے ہیں نا ہم کچھ کریں اللہ کے لیے, کچھ کر لیں, تو اللہ فرمانے کیا, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث, جو آخرت کی کھیتی کرنا چاہے گا ہم بڑھائیں گے اس کو اس میں. تو میں اور آپ اگر اچھے کام کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں بڑھائیں گے اس میں, اور جو دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس میں بڑھا دیں گے. تو عقل مند کیا بولے گا کہ دنیا تو اللہ مجھے اگر دے رہے ہیں تو مجھے کیا کس چیز کی ضرورت ہے, مجھے تو آخرت کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی ہدایت تو ہو گئی, اب اس کے بعد تو اب کوئی صورت نہیں بنتی کہ تمہیں کیسے ہدایت پہ لایا جائے. آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا, ولا تموتن, اور ہرگز نہ موت آئے تمہیں, الا مگر وانتم مسلمون, اس حال میں کہ تم سب مسلم ہو. کیا کہتے ہیں, ایمان والو, کافر ہونے کو نہیں کہہ رہے ہیں, اہل کتاب کو نہیں کہہ رہے ہیں, ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں. ایمان والے کمزور ہیں اس معاملے میں, اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ سے ایسے ڈرو جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا. ایسے تو اور کوئی بولتا ہے, میں بھی یہی بولوں گی اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کہہ رہے ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو, اللہ مجھے کہہ رہے کہ ایسے نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو, حق ادا کرو ڈرنے کا. حق کیسے ادا ہوگا؟ ہر وقت اللہ سے اس طرح سے اللہ کے احساس میں جینا اور ڈرنا جہاں پہ ضرورت ہے ڈرنے کی. اور کب تک ڈرنا؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے, اس وقت تک اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرنا ہے. وہ چیزیں بھی شاید چھوڑ دیں گے اس تقوی کے پیچھے جو جائز بھی ہوگی, یعنی اس سینس میں کہ ایکسٹرا سیفٹی پریکاشن جب بندہ لیتا ہے, خاص احتیاطی تدابیر جب لینے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس چیز سے بھی بچتا ہے جو تھوڑا سا اتنی زیادہ خطرناک نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں چانس ہوتا ہے نا خطرے کا, تو اس سے بھی دور ہٹتا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ پلیز فلیم کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جلائے. کیوں؟ گیس آئی ہوئی, گیس یہاں پہ جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے,
تو اگر ہم اتنا بھی دور کھڑے ہوں گے اس ایریا سے تو میں اور آپ کیسے کانشیس ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں, کوئی ہم کہتے ہیں نہیں پلیز کوئی نہیں جلائے گا چاہے اتنا دور بھی کھڑے ہو, کیوں پتہ ہے نا وہ کیا کرے گی, آگ لگ گئی تو کیا ہوگا. تو تقویٰ بھی یہی ہے نا پھر کہ اتنا دور بچ جائیں ہم اللہ سے, اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کے عذاب سے, گناہوں سے اتنا بچ کے چلیں تو اللہ کے لیے حق ادا کر دو اس کا. اب حق ادا کرنے میں تو ظاہر ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پورا لگانا پڑے گا, دماغ, دل, سوچ, ہر چیز کو اس کے لیے جو ہے وہ لگا دینی پڑے گی کہ ہاں بھائی غلط ہے صحیح ہے, اس کو سوچتے رہیں گے, اس کو سمجھتے رہیں گے, اس کے بعد جا کے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے. اور یہ کب تک کرنا پڑے گا, 4 دن سال کر کے سارا جوش جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے, یہ حق نہیں ادا ہوا تقوی کا. کیا کہہ رہے ہیں, اس حال میں کہ تم مرو تو تم مسلم یعنی مسلم اس وقت ہو گئے تو یہ کہ یہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں, یعنی غلطی کر رہے ہیں ایمان والے اس معاملے. آیت نمبر 103 میں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو, جمیعاً سب مل کر, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقہ بندی مت کرو, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر, اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً, جب تم دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, اور تم تھے کنارے پر, مِنَ النَّارِ, آگ کے, فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے. كَذَلِكَ, اسی طرح, يُبَيِّنُ اللَّهُ, اللہ کھول کر بیان کرتے ہیں, لَكُمْ, تمہارے لیے, آیاتی, اپنی آیتیں, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اب کیا فرما رہے ہیں, ایمان والوں تم حق ادا کرو, تم مرنا نہیں اس حال میں کہ تم کیا ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کیا کہہ رہے ہیں, مسلم ہو. اسلام کے نام کے ساتھ تم زندہ رہو گے اور اسلام کے ساتھ ہی مرو گے. اس میں ایک اور بھی بات بڑی اچھی آتی ہے کہ جو میں اور آپ کہتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے گا, اللہ تو کہہ رہے زندگی میں کلمہ کو اپنائیں. ہم تو ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, مرتے وقت بس زبان سے کلمہ نکلے تو جنت میں چلی جائیں. اللہ کہہ رہے کلمے پہ جو بندہ رہے گا تو وہی جب مرے گا تو بھی کلمے پہ ہو. قرآن سے تو ہمیں یہ بات پتہ چلی. اور قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بات سکھاتے ہیں, توفنی مسلمہ وعلیکنی بالصالحین, جو نبی کی دعا سکھاتے ہیں, تو مجھے وفات دیجیے گا اسلام کی حالت میں اور مجھے ملائیے صالحین سے. تو آج ملیں گے صالحین سے تو وفات ہوگی نا اسلام کی حالت میں. اب یہ جو بات ہے یہ ابھی ہم نے آیت تو ابھی پڑھ لی, لیکن اس کا یہ جو ابھی ہم بات کہہ رہے ہیں نا کہ تم مت مرنا, مسلم مرنا, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین تم سے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. کل آپ نے آیت پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو تم فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, سب مل کر ایک ساتھ تھام لو. اور وہ کیا ہے, اسلام کی رسی. اور وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. اللہ نے اس کے لیے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو آپ کو بھیجی وہ کتاب, اور وہ اللہ تک جاری ہے وہ رسی. اس کو سب مل کر ایک ہی رسی کا سرا ہے, اس کو تھام لو. ایک اللہ کے پاس ہے, دوسرا میں اور آپ کے پاس ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں سب ایک ساتھ تھامو, میں الگ الگ سب کو رسی نہیں دوں گا. تو فرقوں میں مت بٹو. آج یہ جو فرقہ ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, لوگوں میں سے جنہوں نے فرقہ بندی کی اور ہو گئے شیعہ. شیعہ کا معنی کیا ہے, گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے لست منہم فی شیء, آپ کون سے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ولا تکونوا من المشرکین, مت ہو جاؤ مشرک, مت بنو. من الذین فرقوا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقہ کر لیا اپنے دین کو. فرقوں میں جو بڑھ گئے, شرک ہے فرقہ بندی, سوچ سکتے ہیں. اور ہم کویشچن کر رہے ہوتے ہیں آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ شرک ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے, ان کی یہ تو کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے, وہ حنیف تھے, یعنی وہ فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے. تو فرقہ بندی دراصل شرک ہے. اور حضرت ابراہیم کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے تھے ایکسیپٹ یہ کہ وہ مسلم تھے. تو یہاں پہ کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی. لیکن آج جب ہم دین پہ آتے ہیں تو سارے دشمن بن جاتے ایک دوسرے کے. اس سے پہلے تک تو سارے الفت میں ہوتے ہیں. الفت کہتے ہیں نا ملا دینے کو, یعنی آپ کے اور میرے دل ملے ہوئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, دین آیا اور ختم ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہوا, غلطی ہمارے پاس ہے, ہمارے اندر ہے, یا دین کے اندر غلطی ہے. ظاہر ہے ہماری غلطی ہے نا یہ تو, کہ ہم مخلص نہیں ہیں. پھر
اور یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے آنے سے، دین پہ چلنے سے دشمنیوں کو ختم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ تھے اس دور کے بھی، وہ جہالت میں پڑے ہوئے تھے اور وہ انتہائی جو ہے وہ ساری ان کے جو معاملات تھے وہ الٹے ہوئے ہوئے تھے، ان کی دشمنیاں اتنی لمبی چلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کے تھرو ان کو سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا. آپ مجھے بتائیے اگر 2-4 لوگ ہیں، چاروں 2 قبیلے دشمن قبیلے اور 2 دوست قبیلے، اور 4 لوگ مسلم ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ سوچے سچویشن کو، کیا ہوگا؟ چاروں دشمن بنے رہیں گے اگر اسلام قبول کر لیں گے تو. ہو گیا نا؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا؟ تم دشمن تھے، تم کو ہم نے الفت ڈال دی تمہارے اندر، اور کیا کر دیا تم کو؟ اس اللہ نے اپنی نعمت سے، اس نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، قرآن کی نعمت سے. تو آج یہ قرآن کی نعمت میرے اور آپ سے چھین گئی ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی ہم خود کرپٹ ہیں. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ جو بھائی بھائی ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے یہ حرکتیں کر کر، اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے. ہر معاملے میں یعنی تم الٹے چل رہے تھے، اللہ نے تمہیں آگ کے گڑھے سے، کنارے سے بچا لیا، اور اس طرح اللہ تمہیں اپنی باتیں کھول کر بیان کر لیں تاکہ تم ہدایت پر آ گئے. یعنی جو فرقہ بندی میں پڑا ہوا وہ ہدایت پر نہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بیان اس لیے کریں تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، فرقوں سے نکل آؤ. آیت نمبر 104 دیکھیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امہ، ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیتی ہو نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتی ہو معروف کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکتی ہو منکر سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ اگر تم ہدایت پر آ گئے، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تو اب تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. اب خیر کس معنوں میں یوز ہو رہے ہیں؟ یعنی بھلائی، قرآن، دین، اللہ کی باتوں کی طرف بلائے، لوگوں کو اور برائی سے روکے. یعنی ایک جماعت کی تو ڈیوٹی ہونی چاہیے کام کرنے کی. اس کے علاوہ انڈیویجلی تو ہر کوئی بندہ اپنے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، وہ ایک الگ ڈیوٹی ہے. سورہ اثر بتا رہی بات کہ بھائی انسانیت ہی خسارے میں سوائے وہ جو تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کرتے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. یعنی تواصو کا کیا معنی ہے؟ آپ نے اور میں نے وصیت تلقین کرنی ہے، صبر کی بھی اور حق کی بھی. یہ تو ایز این انڈیویجول کریں گے، لیکن ایک ٹیم ہونی چاہیے جو باقاعدہ اس کام کے لیے فکسڈ ہو. صحیح ہے. اور یہ کہ وہی لوگ اللہ کہتے ہیں پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اصلاحی معاشرہ کے لیے اگر کوئی لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ تو پورا الٹا ہو جائے گا. اور ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے ہم قرآن دین پر آ بھی جائے، فرقوں میں نہ بھی ہو، تو لوگ اور ہم سب کی جو ہے نا وہ ساری جو ایک اسٹرگل اور موٹیویشن ہوتی ہے، جو توجہات اور ترجیحات ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں اگر قرآن کے ریمائنڈر، تذکرہ، نصیحتیں یہ سب نہ ملیں. یہ ہم درس و تدریس کرتے کیوں ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو جذبات ہیں اور جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہماری عمل کے اندر جو ایک ترقی ہو رہی تھی وہ کہیں رک نہ جائے. آگے کہتے ہیں آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا انہوں نے، من بعد ما جاءهم البینات اس کے بعد بھی کیا چکا تھا ان کے پاس واضح احکام، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. دوبارہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ. ایک جماعت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا کوئی، وہ جماعت ہوگی جو ایک کام کے لیے مخصوص ہوگی، گروپ ہوگا. وہ گروپ کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام دیا جائے اور اس کے ماننے والے بنا دیے جائے. نبی اپنے ماننے والا نہیں، وہ ربانی بناتا ہے. نبی رب والا بناتا ہے، نبی اپنے نام کے پیچھے نہیں بھگواتا. اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ بات کی ہے کیا کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اختلاف کرے اور فرقوں میں بٹ گئے، جبکہ ان کے پاس بینات آ گئی. بینات آنے کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی نا اختلاف. علم آنے کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. دلیل آنے کے بعد کیا بات رہتی ہے کہ مولا اختلاف کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو بات ڈھکن لگ جاتے ہیں اس بات سے. اب ختم، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کس بات کی ڈیبیٹ، کس بات کے اختلافات؟ جب آ گئی آپ کے پاس ایک دلیل تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی لوگ پھر ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. آپ پڑھے رہو، یعنی ہم اگر فرقہ بدنی پڑھے ہیں تو اللہ کہتے ہیں عذاب تمہیں تیار ہے. پھر کہتے ہیں 106 میں، یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے چہرے. فاما الذین، تو لیکن وہ لوگ اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے رہے ہو. آپ دیکھیں پیچھے رکوع جو سٹارٹ ہوا ہے نا آیت نمبر 102 سے، وہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہا ہے. آمنو کو بولا جا رہا ہے تم میں ایک